یہ بلائی ہے کہ میں آپ کی پریس کے تھرو ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے ایز انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ فرام تھنہ منڈی کنسٹیچوئنسی، اور کچھ لوگوں نے کچھ افواہیں پھیلائی ہیں کہ شاید جج صاحب لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے، تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اب لوگوں کے پاس انصاف مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس زیادتی کو لے کر میں نے سب سے بڑی عدالت جو ہے وہ لوگوں کی عدالت ہے، اور میں لوگوں کے پاس اپنا کیس لے کے آیا ہوں۔ لوگ فیصلہ کریں گے کہ میرے ساتھ جو ہوا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ دوسری بات، میرے بارے میں کسی کو کوئی شکوہ یا شکایت بھی نہیں۔ سب سے بڑی چیز جو مجھے خوشی ہوئی جب میں لوگوں کے پاس گیا، مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ جتنے بھی یہاں کی پولیٹیکل فگرز ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ واحد ایک ایسے ایکٹیوسٹ ہو، پولیٹیکل فگر ہو جو کبھی بھی کسی مذہب، ذات پات ان چیزوں پر بلیو نہیں کرتے ہو، بلکہ آپ نے جب ایز جج بھی کام کیا تو ان چیزوں سے اوپر اٹھ کے کیا، اور ہمیں توقع ہے، امید ہے کہ آپ اس سے آگے بھی بغیر کسی امتیاز کے اپنی سروس دو۔ میں نے بحیثیت جج بھی لوگوں کی خدمت کی، بحیثیت وکیل بھی پچھلے 5 سالوں سے میں لوگوں کی خدمت کرتا چلا آ رہا ہوں۔ مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میں یہ بھی بتاؤں کہ آدمی کہیں بھی خدمت کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ میرا ایک اصول ہے، آج جتنی بھی لٹیگیشن میرے پاس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی ہے، 50% سے زیادہ جو میرے پاس لٹیگیشن ہے وہ میں پرو بونو کرتا ہوں۔ پرو بونو مینس کہ میں جو غریب آتا ہے میں اس سے فیس نہیں لیتا ہوں۔ میں نے وہاں بھی سروس کرنے کی کوشش کی کہ جو لوگ غریب لوگ ہیں، جو نہتے لوگ ہیں، خاص کر جو پی ایس اے میں بند تھے لوگ، میں نے بہت سارے پی ایس اے یہاں کے رجوری کے لوگوں کے، پنچ کے، جموں کے لوگوں کے کریش کروائے۔ اب کسی سے بھی پوچھ لینا، میں نے کبھی ان سے فیس نہیں مانگا۔ اور بعض لوگ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس پٹیشن تیار ٹائپ کروانے کے پیسے نہیں تھے، میں نے جیب سے بھی دیے کہ یہ لوگ بے گناہ بند ہیں۔ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ پی ایس اے کے جتنے معاملات ہیں یہ سب کے سب بے بنیاد ہیں، پی ایس اے لگانے کا کوئی جواز نہیں ہے، اور اس لیے میں جذباتی طور پر ان لوگوں کے کیسز میں نے فری بھی لڑے۔ آپ نے کبھی بھی نہیں مجھے دیکھا ہوگا کہ میں نے کسی فیمیل کے کیس میں کوئی فیس لی، اصول۔ حالانکہ مجھے یہ پریس کانفرنس میں نہیں بتانا تھا، لیکن میرے کہنے کا جو مقصد ہے کہ میں نے وکالت میں رہ کر بھی میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے، ایز جج بھی خدمت کی ہے، غریب لوگوں کی خدمت کی ہے، اور انشاءاللہ جب میں سیاست میں آیا ہوں، اگر مجھے یہ لوگ کامیاب کریں گے، میں انشاءاللہ غریب عوام کی خدمت کروں گا۔ اور جو کچھ تھوڑی بہت صلاحیت اگر مجھے اللہ نے کچھ دی ہے، وہ علامہ اقبال کا ایک شعر مجھے یاد آیا اچانک، میں ہوں صدف تو تیرے ہاتھ میرے گوہر کی آب، میں ہوں حذف تو مجھے گوہر آبدار کر۔ شکریہ۔ سر، اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں تو آپ کے منجا کوٹ علاقے کی اگر بات کریں تو وہاں پہ آج بھی بہت سے لوگ پسماندگی کے شکار ہیں، آج بھی سڑکوں کا وہی پہلے والا حال ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب جو ڈیلیمیٹیشن ہوئی ہے اس میں کافی سارے اور بھی آپ کے اس کانسٹیٹیونسی میں کچھ ایریاز ایڈ ہوئے ہیں۔ سر، وہاں کی کیا کچھ ترجیحیں رہیں گی؟ اگر آپ جیتے ہیں تو پہلے کیا رہے گا؟ انشاءاللہ اگر میں جیتا تو کنیکٹیویٹی اور یہ جو روڈ کی خستہ حالت ہے میری ٹاپ پریارٹی رہے گی۔ بجلی، پانی اور سڑک، یہ 3 چیزیں آج کے دور میں کوئی لگژری نہیں ہے، بلکہ یہ بنیادی ضروریات جو ہیں ان میں سے ہے، اور واقعی ہم کو کوئی سیاست کرنے کا حق نہیں ہے
اور ہمیں جمہوریت کے ڈنڈورے پیٹنے کا حق نہیں ہے اگر اس دور میں بھی ہم لوگوں کو سڑک، پانی اور بجلی جو ہے وہ لوگوں کو فراہم نہ کرا سکیں۔ تو یہ واقعہ ہی بڑی ہی زیادتی ہوگی کہ 80 سال ہونے لگے ہیں ہم کو آزاد ہوئے، ہم آج تک اگر لوگوں کو سڑک اور پانی اور بجلی نہیں دے سکے تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے اس ملک پر حکومت کرنا۔ سر، ایک سمے پہ ایسے لگ رہا تھا کہ پارٹی کی طرف سے آپ کو مینڈیٹ دیا جائے گا، کیونکہ پارٹی کے لیے جو آپ نے قربانی دی ہے، اتنی بڑی قربانی، اس کے بعد جو ہے پارٹی نے آپ کو اگنور کیا ہے، کیا وجہ مان کے چلے؟ خیر یہ تو پارٹی ہی بتا سکتی ہے، مجھے تو ابھی تک وجہ کوئی ملی نہیں اور نہ ہی میں نے وجہ کی تلاش کی ہے، کیونکہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، پانی جو بہنا تھا وہ بہہ گیا۔ اب میں نے نہ وجہ تلاش کی اور نہ ہی میں نے مڑ کے پیچھے دیکھا اور نہ ہی میں اب مڑ کے پیچھے دیکھا۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ابھی تک آپ نے آفیشیل طور پر جو ہے پارٹی سے جو ہے وہ ریزائن نہیں کیا۔ میرے پاس کوئی عہدہ تھا نہیں، میں ممبر تھا نہیں، تو میں کس چیز سے ریزائن کرتا؟ مجھے یہ بتاؤ، میرے پاس کوئی عہدہ ہی نہیں تھا۔ کنسٹیٹوئنسی انچارج تھا تو وہ تو کنسٹیٹوئنسی انچارج بھی جو ہے جب الیکشن ڈکلیئر ہو گئے، کنسٹیٹوئنسی انچارج مینس کینڈیڈیٹ، اس وقت یہ تھا کہ جو کنسٹیٹوئنسی انچارج ہے وہ کینڈیڈیٹ ہے، تو جب میں کینڈیڈیٹ ہی نہیں رہا تو کنسٹیٹوئنسی انچارج بھی کوئی عہدہ نہیں ہے۔ باقی میں کمیٹیز کا ممبر تھا، تو کمیٹی کا ممبر جب رپورٹ سبمٹ ہو گئی، جس طرح مینیفیسٹو کمیٹی میں ممبر تھا، وہ جب رپورٹ سبمٹ ہو گئی تو میں وہ دیٹ ہیز بیکم آفیشیو فنکشن۔ مظفر صاحب بات کریں تو جس طرح سے پارٹی کا مینڈیٹ وہ پاورفل ہوتا ہے کہ لوگوں کا مینڈیٹ پاورفل ہوتا ہے؟ اصل تو مینڈیٹ لوگوں کا ہی ہے، پارٹی کا تو ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ بھائی وہ جہاں کہیں پارٹی کا ووٹ ہے، یہاں جو تھنا منڈی کنسٹیٹوئنسی اور رجوری کنسٹیٹوئنسی میں جو لوگ نیشنل کانفرنس کے ساتھ جڑے تھے وہ بیسیکلی انڈائریکٹلی میرے تھرو ہی جڑے ہیں، تو ان کا میرے ساتھ ڈائریکٹ تھا۔ ان کو آپ یہ کہو گے کہ وہ پارٹی کا ووٹ ہے تو وہ پارٹی کا ووٹ تھا نہیں۔ ووٹر کا جوش کل دیکھنے کو ملا، جس طرح سے کہا کہ مظفر صاحب کو دیکھ کر ہم نے این سی کا جھنڈا اٹھایا، اب مظفر صاحب کے ساتھ چلیں گے ہم، این سی کا جھنڈا اٹھانے والا نہیں رہے گا، کیا کہیں گے؟ خیر ہاں، کچھ جذباتی نوجوانوں نے یہ بھی کہا، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا، نیشنل کانفرنس میں رہیں گے لوگ، لیکن نیشنل کانفرنس سے ایک چیز میں بتا دوں کہ الیکٹورل پولیٹکس میں، ڈیموکریسی میں کسی بھی تنظیم کا اہم رول جو ہوتا ہے وہ ہے الیکشن جیتنا۔ رجوری پونچھ نے نیشنل کانفرنس کو خود ہی نیشنل کانفرنس نے دفن کر دیا ہے اس الائنس کی وجہ سے۔ سورن کوٹ میں آپ جیت سکتے تھے، وہاں آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوز کر گئے۔ تھنا منڈی میں آپ جیت سکتے تھے، رجوری میں آپ کی اچھی پوزیشن تھی، جیتنے کا میں نہیں کہہ سکتا، اور ایک نوشہرہ تھی، اب ایک نوشہرہ بچی جہاں آپ کنٹیسٹ میں، باقی تو مجھے لگتا نہیں۔ آئی ڈونٹ تھنک دیٹ نیشنل کانفرنس ول بی ان کنٹیسٹ۔ سر ایتھیکلی اور مورلی کتنا اسے غلط سمجھتے ہیں، کیونکہ پہلے آپ کو کہا گیا کہ آپ ریزائن کریں، اس کے بعد پھر آپ کو کہا گیا کہ آپ جائیں کمپین کریں، فرینڈلی ہوگا، لیکن اس کے باوجود پھر یہ کیا چیزیں واپس سے ہو گئی؟ میں تو آئی ایم نو باڈی ٹو جج دی مورالٹی آف اینی پرسن، میں اس کا جج ہوں نہیں۔ مورلی میرے لیے جو درست ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہوگا، دوسرے کے لیے نہیں ہوگا، اور جو دوسرے کے لیے مورلی درست ہے، بھائی چور جب چوری بھی کرتا ہے نا، وہ کبھی نہیں کہتا میں نے غلط کیا، وہ کہتا میں نے صحیح کیا۔ تو مورالٹی ڈفرینٹ چیز ہے، میں کون سا جج ہوں کہ میں کہوں گا کہ بھائی میری پارٹی نے مورلی غلط کیا یا صحیح کیا؟ یہ لوگوں تک ہے، لوگ ڈیسائیڈ کریں گے کہ میرے ساتھ پارٹی نے غلط کیا یا صحیح کیا، وہ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو اور کہنا چاہوں گا، مینڈیٹ نہ ملنے کا مجھے کوئی دکھ نہیں ہے، دکھ اس بات کا ہے کہ مجھے کنسلٹ تک نہیں کیا، مجھے دھوکے میں رکھا گیا، اور فرینڈلی جب آپ 5 لڑ رہے تھے تو چھٹی کیوں نہیں لڑ سکتے؟ پہلی تو میرا تو اتنا تو میرا حق بنتا تھا، پارٹی پر اتنا تو میں دعویٰ تھا میرا کہ اگر 5 سیٹیں بھی فرینڈلی تھی تو پہلا نمبر میرا ہونا چاہیے۔ میں نے اپنی جاب سیکریفائس کیا ہے، میں ان چیزوں میں نہیں پڑھوں گا۔ جب 5 آپ نے کی تو چھٹی کیوں نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نے
मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे तुम एक्सक्लूसिव दे दो, कांग्रेस का कैंडिडेट मत खड़ा करो, कभी नहीं मांगा मैंने। मैं आज भी कहता हूं, वो भी लड़े, मैं भी लड़ूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर किसी दूसरे को मेरे लड़ने से फर्क पड़ता है और वो ये कहे कि नहीं जी हम फ्रेंडली नहीं लड़ सकते वहां, उसका मुझे बहुत अफसोस है। सर रजौरी पुंछ की आवाम को क्या कहे सर? मैं कौन सा कोई रजौरी पुंछ की आवाम का कोई लीडर मजहबी रहनुमा हूं कि मैं कोई यहाँ से डिक्टेट जारी करूंगा। बहरहाल अपने ज़मीर को पूछ कर आप अपने वोट का फैसला करें। मैं यही रजौरी पुंछ की आवाम को कहूँगा। लेकिन एक चीज़ मैं और कहूँ आपको, मेरे चाहने वाले जो है ना, जहाँ जहाँ मैंने सर्व किया है वहाँ मेरे चाहने वाले ज़रूर हैं। वो बहुत दुखी हुए इससे, बहुत परेशान हुए, रोए लोग, मेरे वोटर नहीं, पुंछ के लोग, सुरनकोट के लोग, मेंढर के लोग जब मेरे साथ बात की तो रोए फोन पे। इस किस्म की ज्यादती हम कभी एक्सपेक्ट नहीं करते थे। और आपने शायद कल देखा होगा, कल जब मैंने हालांकि मीटिंग रखी थी तो पब्लिक मीटिंग बन गई, मैंने छोटी सी मीटिंग रखी थी, वहां कोई स्पीकर ऐसा नहीं है जो तकरीर करते रोया नहीं, और लोग भी रोए। मुजफ्फर साहब, लास्ट और आखिरी सवाल, अगर जनता आपको जीत का सेहरा अपनाती है तो क्या वापिस आप एनसी का रुख करेंगे? I have burnt my vote. I am not in habit of looking back. That is what I